ہر بستی نگر نگر تے ہر قصبے وچ ہر گھر تے رب دا قرآن سنایا علماء اہل حدیث نے منہ بول کے حق سنایا علماء اہل حدیث نے شرکت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، جن نے مقاصد کے حصول کے لیے میرے برادران نے احباب نے حضرت مولانا عبدالرحیم حامد صاحب کی قیادت اور سربراہی میں اس پروگرام کا اہتمام، انتظام اور انعقاد فرمایا ہے۔ اللہ کی رحمت کاملہ کے ساتھ وہ تمام پاکیزہ مقاصد پورے فرمائے۔ حضرات، یقیناً آج کے اس اجتماع کا جو عنوان ہے وہ آپ نے اشتہارات کی وساطت سے اعلانات کے ذریعے سنا جانا پڑا کہ وہ انتہائی مبرر، نہایت دل آویز اور بصیرت آمیز ایمان افروز ہے۔ عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس۔ تو یقیناً نبی کریم علیہ السلام باتیں کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس جملے کو اپنے دل دماغ میں بٹھائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنا، آپ کو یاد کرنا، آپ کی سنت، آپ کی احادیث، آپ کے اخبار زندگی، آپ کا اسلوب حیات، اس کو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب بندہ کسی سچی محبت کرتا ہے تو کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت بڑھتی جاتی ہے، اسی قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہماری زبان پر زیادہ جاری ہو جاتی ہیں۔ قدم قدم پر نبی پاک کو یاد کریں۔ ہمارے استادوں اساتذہ کے استاد حضرت شیخ الحدیث مولانا عطاء اللہ حنیف رحمہ اللہ تعالی، یہ ان کی خلوص نیت کا رزلٹ ہے کہ اللہ نے ان کی کاوش کو کتنی قبولیت عطا فرمائی کہ آج آپ کسی مسجد میں چلے جائیں، کسی درسگاہ میں چلے جائیں، کسی گھر میں چلے جائیں، وہ کی ترتیب کردہ کتاب، مرتب کردہ کتاب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، کیا اس کا نام بھی کتنا خوبصورت، پیارے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کیا ہے، قدم قدم پر سونے سے لے کر جاگنے تک، جاگنے سے لے کر سونے تک، جتنا بھی ہم وقت گزارتے ہیں، گھر میں داخل ہونا، گھر سے نکلنا، مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے نکلنا، کھانا کھانا، دودھ پینا، آئینہ دیکھنا، لباس پہننا، سواری میں سوار ہونا، منزل پہ پہنچنا، ہر جگہ کی دعائیں۔ جب بندہ نبی پاک کی مصنوع دعائیں پڑھتا ہے تو ساتھ رسول اللہ کو یاد کرتا ہے، نبی پاک یاد آتے ہیں کہ یہ ہمیں دعا کس نے سکھائی۔ اللہ کی قسم کئی بار سفر کے دوران جب سفر کا آغاز کرتا ہوں، نبی پاک کی جب مصنوع دعائیں پڑھتا ہوں، بعض اوقات انسان جلدی میں پڑھتا ہے، بعض اوقات انسان جب توجہ سے پڑھتا ہے، معانی پہ غور کرتا ہے، مطالب پہ توجہ کرتا ہے، تو بے ساختہ کئی بار آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جامع دعائیں ہیں، کیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائیں عطا ہے کہ ہم اللہ کا کیسے ذکر کرتے ہیں۔ تو یقیناً نبی پاک علیہ السلام کی باتیں کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے بارے میں ہمارے اسلاف نے لکھا ہے کانوا یذکرون، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نبی کریم علیہ السلام دنیا سے جب آپ تشریف لے گئے تو اس کے بعد کی بات کرتے ہیں، نبی پاک کا ذکر کیا کرتے تھے، نبی پاک کو یاد کرتے، اور کیسے یاد کرتے تھے، کہتے ہیں اللہ، ان کی حالت یہ ہو جاتی تھی اقشعار الجلود، نبی پاک علیہ السلام کو جب یاد کرتے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اور یہ میرے الفاظ نہیں بڑے اور بقول روتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. اور پھر ہمارے اسلام میں یہ بھی لکھا ہے منهم من يفعل ذلك محبة له وشوقا إليه. بعض تو نبی پاک کی باتیں کر کے اس لیے روتے تھے کہ ان کے دل میں جو رسول اللہ کی محبت ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ذوق تھا، شوق تھا، لگاؤ تھا، ایک عجیب دل کا رابطہ تھا، یہ اس سے مجبور ہوتا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے. بعض ومنهم من يفعل ذلك تعظيما له، اور بعض صحابہ کی آنکھوں میں نبی پاک کی یاد کر کے اس لیے آنسو گرتے تھے کہ نبی پاک کی تعظیم کرنا، رسول اللہ کے عزت کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب ملحوظ رکھ کر نبی پاک کی باتیں ہونی چاہیے کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ کے پاس سب سے زیادہ ہماری عزت، تعظیم، توقیر کا اگر کوئی حقدار ہے اس ہستی کا نام گرامی اور اس میں گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، منبر پر پہلا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے تشریف لائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر کھڑے ہوتے تھے، آپ کے وہ حدیث آپ نے سنی کہ آپ نے آمین دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہیں پر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کئی بار میں صحابہ نے پوچھا تھا جبریل آ گئے وہ یہ کہہ رہے تھے میں آمین کہہ رہا تھا، لیکن وہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جب ارشاد فرماتے تھے تو تیسری سیڑھی پہ اوپر کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اوپر کھڑے. لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، خلیفہ بنے، پہلا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے آئے کہ آپ نے تیسری سیڑھی پہ جا کے خطبہ نہیں دیا، آپ نے دوسری سیڑھی پہ کھڑے ہو کر رخ عوام کی طرف کر لیا. بعد میں لوگوں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا جس مقام پر آقا کھڑے ہوتے تھے وہاں کھڑے ہونا میرے ادب کے خلاف سمجھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی باری ہے، وہ امیر المومنین بنے، تیسری سیڑھی پہ تو کیا جانا تھا، وہ دوسری پہ بھی نہ پہنچے، پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہو کر رخ ادھر کر لیا. بعد میں لوگوں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تیسری پہ تو میں نے کیا جانا تھا، دوسری پہ بھی خلیفہ تو رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے، نبی پاک کے نائب ابوبکر کھڑے ہوتے تھے، میں نے وہاں بھی کھڑا ہونا نبی پاک کے آداب کے خلاف سمجھا. وہاں نبی پاک کے نائب ابوبکر کھڑے ہوتے، یہ آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے. کبھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سامنے بیٹھ کر کبھی اونچی آواز سے بات نہ کرنا. میرے محبوب کو بے تکلف ہو کر جیسے دوسرے کو آوازیں دیتے ہو ایسے آواز نہ دینا. اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہاری زندگی پر کی ساری نیکیاں برباد کر دوں. تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے اور اہل بیت اطہار کی سنت ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہماری امت ہماری ماں اسی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انشاءاللہ دو چار گھنٹے سن سکتے ہو انشاءاللہ. سودا لمبا ہی کرنا چاہیے، جلدی میں چھاڑنا انشاءاللہ.
آنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیثی الفاظ میں صحیح مسلم میں مروی ہے، ان خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن۔ اس امام احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود الفاظ اور ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف نبی پاک کی سیرت یہ قرآن خود بیان کرتا ہے، یہ ماضی ذکر کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے کر تک بیان کروا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ نے اور دیگر تلامذہ نے ایک دن ان سے پوچھا، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دادا جان دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ چھوٹے تھے، آپ کی عمر چھوٹی تھی، کم سن تھے آپ، مگر اپنے نانا کے دور کی باتیں آپ کو یاد ہیں؟ آپ مسکرائے، فرمایا ہاں مجھے بہت ساری باتیں یاد ہیں۔ آپ نے وہ باتیں سنانا شروع کر دی، نبی پاک کا ذکر شروع کر دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے فطر کی دعا میرے نانا جان نے مجھے سکھائی۔ ماشاءاللہ نکلے کے بچہ بھی الحمدللہ ادھر چنگے بڑے 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 سیاستدان کیوں اللہ نہیں پڑھ سکتے، مجھے کے بعد بنے ہوئے ہمارے سے پاکستان میں انشاءاللہ الرحمن پاکستان میں اسلامی انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے جو محنت ہو رہی ہے یہ محنت ہونی چاہیے، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کیا جائے، تعلیم دی جائے، کتاب و حکمت سکھائی۔ توجہ فرمائیں، حضرت امام حسن فرماتے مجھے نانا جان نے اللہ مہدنی فی من ہدیت عافنی فی من عافیت، یہ مجھے دعا یاد کرو۔ اور ایک اور بات سناتے فرماتے ایک دن میں نانا جان کے ساتھ گزر رہا تھا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، دو مٹکوں کے پاس ہیں جو کھجوروں سے بھرے ہوئے، تو میں نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال دی، عمر کو واقعہ بھی آتا ہے کہ دو کھجوریں آپ نے منہ میں ڈال لی، لیکن اس روایت میں میں نے فرماتے میں نے ایک کھجور منہ میں ڈال دی، نبی کریم علیہ السلام نے نانا جان سے میرے منہ سے انگلی ڈال کر وہ کھجور نکالی، انہا صدقہ انہا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، یہ کھجور صدقے کی کھجور بیٹا یہ ہمارے لیے حلال نہیں۔ تو نبی پاک کی باتیں سن، معلوم ہوا رسول اللہ کی باتیں سنانا، آپ کی سیرت کے واقعات کو سنانا، یہ اہل بیت اطہار کی بھی سنت ہے۔ محدثین کرام اللہ نے ان کو توفیق دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا شمار ترمذی اٹھا کر یہاں تک محفوظ کیا گیا کہ میرے آقا پگڑی کیسے باندھتے، آنکھوں میں سرما کیسے ڈالتے، آقا مسواک کیسے کرتے۔ اللہ اکبر، ایک ایک ادا سیرت مبارکہ کی ایک ایک شک، ایک ایک جز، ایک ایک پہلو، اللہ اکبر، محدثین نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ تو ہم امتی نبی پاک کا نام لینے والے، رسول اللہ سے محبت کا دم کرنے والے، اللہ ہمارے اس دعوے کو سچائی میں تبدیل فرمائے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک کی باتیں کرنا کس مقصد کے لیے؟ اللہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول سے تمہارا جو رشتہ ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ مقصد یہ ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے اور قیامت کے دن کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ میرے محبوب کی سیرت میں اپنے لیے نمونہ تلاش کرتا ہے۔ رسول اللہ کا انداز کیا تھا؟
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ کیا تھا؟ عبادات، معاملات، اخلاقیات، توجہ سے سنیے، زندگی کے معاملات، عبادات، عقائد، ایمانیات، ان سب میں وہ چلتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے. کس کے نقش قدم پر؟ اللہ اکبر. عقیدے کی بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. 22.5 لاکھ مربع میل کو پڑا، حجر اسود کو مخاطب کیا. حجر اسود کو دنیا کے سارے مقدس سے قیمتی سے قیمتی پتھر اکٹھے کر لیں، حجر اسود کے ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حجر اسود سے فرمائے انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر. میرا عقیدہ تیرے بارے میں یہ ہے کہ تو مقدس تو ضرور ہے، اللہ اکبر، تو بیت اللہ کے کونے میں نسب تو ضرور ہے، تجھے کئی نبیوں نے چوما، مقدس مبارک ہستیوں نے چوما، تیری حیثیت مسلمان، لیکن میرا عقیدہ تیرے بارے میں یہ ہے کہ نہ تو کسی کا نفع کر سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. تیرے جیسا مقدس پتھر بھی نہ کسی کا نافع نہ کسی کے لیے ضار. میں تمہیں کیوں چوم رہا ہوں؟ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلک ما قبلتک. اگر میں نے اپنے محبوب کو تمہیں چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں کبھی نہ چومتا. عقائد میں ان کا اسوہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ. مل کے بولے صلی اللہ، زور سے بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نماز، عبادات، نمونہ کون؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے نماز مجھے پڑھتے دیکھا. نماز وہ پڑھو جو رسول اللہ کی نماز. یہ طریقہ اس انداز سے پڑھو، آپ کی سنت کے مطابق پڑھو. حج بیت اللہ کیا، فرمایا خذوا عنی مناسککم. مناسک حج مجھ سے سیکھو، حج محمدی کرو، نماز نبوی پڑھنے کی کوشش کرو. اگرچہ ہم نبی پاک جیسا خوشبو نہیں لا سکتے، ظاہری اعمال نبی پاک کے انداز میں کر سکتے. پابندوں تو اسلام کے حج بیت اللہ رسول اللہ کے طریقے سے، اور نماز بھی مل کے بولے، زور سے بولے، نبی پاک کے طریقے پر. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان اللہ. يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سبحان اللہ. اگر اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو اس کے راستے صرف یہ ہے فاتبعونی، میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو. پھر تم اس منزل پر پہنچو گے کہ اللہ تمہیں اپنے محب نہیں بلکہ محبوب بنا لے. جب اللہ محبوب بنا لیتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو یہ انعام عطا کرتا ہے کہ اللہ تمہاری زندگی کی غلطیاں بھی معاف کر دیتا ہے. اتباع سنت، اتباع سیرت مصطفیٰ، اتباع اسوہ حسنہ، یہ اس کے ثمرات ہیں. إِنَّهُ لَمْ يَنزِلْ بَلَاءٌ إِلَّا بِالذُّنُوبِ وَلَمْ يَرْفَعْ إِلَّا بِالتَّوْبَةِ. باشے بندے نا، علماء بچارے وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، عمران بھی کہہ رہے نماز استسقاء پڑھ، بارش نہیں ہو رہی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اسی طرح بارش کی ضرورت محسوس ہوئی، نماز استسقاء کا اہتمام کیا گیا. عمر فاروق نے جب امامت کا ٹائم آیا مصلی پر خود کھڑے ہونے کی بجائے نبی پاک کے چچا جان حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا.
مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور کیا کہا ذرا سنیے، یا اللہ پیارے نبی پاک کو لے کر آتے تھے، اب ہم نبی پاک کو نہیں لا سکتے، نتوسل الیک بعم نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کے نبی پاک کے چچا کو لے کے آ سکتے ہیں، نبی پاک کے چچا جان کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر دو باتیں ارشاد کر دی۔ پہلی بات کہتے اللہ توجہ بی القوم الیک لمقام نبیک الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قوم بھی محبوب ہے، چچا سمجھ کے لے آئی، ہم نہیں جانتے، یہ گویا یا اللہ یہ قوم مجھے یہ سمجھ کر کہ میں تیرے محبوب کے چچا جان ہوں، یہ مجھے ساتھ لے آئی اور لا کے مجھے امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اللہ اللہ میں تیری شان پہ قربان جاؤں، اللہ اپنے محبوب سے محبت کی پاس کا نبی پاس میں پیار اور محبت ہے وہ بھی دیکھیے۔ اللہ اکبر، میرا رشتہ ہے تیرے محبوب سے، تیرے نبی سے، اس رشتے کی وجہ سے اللہ کے مجھے امامت کے مصلی پہ کھڑا کیا۔ کوئی حضرت عباس ہے، نبی پاس سے چچا جان، نبی پاس اسی دن سے پوچھا تھا آپ پڑھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، بڑے فاضل آدمی، تو نبی پاک کے چچا جان نے جو جواب دیا نا فرمانے لگے اگر بڑے کی بات وہ اکبر بندی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بڑے ہیں تو صرف محمد مصطفیٰ، بڑے ہیں تو محمد مصطفیٰ، بڑے ہیں تو ہمارے آقا، بڑے ہیں تو ہمارے رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر عمر کی بات کریں تو میں آپ سے 2 سال پہلے ایک جملے میں کرتے ہیں، بعض پرواہ نہیں کرتے میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان العبد يتكلم بالكلمه ولا يبالي بها، بعض بندہ لاپرواہی سے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے اسے شعور ہی نہیں ہوتا، خیال ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کا ایک ہی جملہ اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے۔ یاد کیا کرے اللہ رسول کے بارے میں، انبیاء کی بات کرتے ہوئے، اہل اللہ کی بات کرتے ہوئے زبان کو صحیح استعمال کیا کرے، کنٹرول کیا کرے۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں ولی تو قبل بالسنۃ، اگر عمر کی بات پوچھتے ہو تو میں آپ سے 2 سال پہلے پیدا ہوا، سماج پیدا ہوا قربان سے۔ دوسری بات انہوں نے ارشاد فرمائی انه لم ينزل بلاء الا في الصدور ولم يرفع الا بالتوبہ، یا اللہ آزمائش تب نازل کرتا ہے جب بندے گناہ کر کے ماحول خود بنا لے، تیری طرف سے پکڑ آ جائے، سزا آ جائے، تیری گرفت آ جائے، بندے جب خود ماحول ایسا بناتے اپنے گناہوں سے، اپنے اعمال کی شان پھر ان کے سامنے آتی کہ تو بات سے بند کر دے، اور جب وہ توبہ کرتے ہیں وَلَمْ يَرْفَعِ اللَّهُ بِالتَّوْبَةِ، سچے دل سے توبہ کرتے، معافی مانگتے، تو پھر ان کو معاف کر دیتا ہے اور رحمت کی بارش نازل کر دیتا ہے۔ میرے خیال ساڑھے اللہ نے گناہ معاف، بارش نہیں ہوتی۔ ہم نے بھی جو فطرت کے اصول کو چھوڑا، جو زرعی زمینیں تھی، درخت تھے، تاکہ جو جنگل بنایا، جنگل بنانے کی کتنی ضرورت ہوتی ہے کسی انسانی معاشرے، آج ہمیں نظر نہیں کہ صاحب کیا سوچتے ہیں سارے منہ کے آگے لفظ سموگ، یہ جو درخت ہے یہ کھاتے ہیں، یہ پی جاتے ہیں، جذب کر لیتے اپنے اندر۔ جب آپ نے ساری زراعت ختم کر دی، ساری زمینیں آپ نے کالونیاں بنا دی، اس میں آگے سے 4 ٹکیاں کالونیاں بڑھ رہی ہیں، ٹاؤن بڑھ رہے ہیں، وہ زراعت بھی کہاں سے آئے گا، جنگل کہاں سے آئے گا، آکسیجن کہاں سے آئے گا، سارے درخت تم تو اجاڑ پورے کے پورے علاقے تم برباد کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا، کوئی نظام ہی نہیں، کوئی سسٹم ہی نہیں بن رہا،
اور اگر کوئی ادارہ بنایا تھا کنٹرول کرنے کے لیے، نگرانی کرنے کے لیے، وہ رشوت ایسی گندی چیز ہے کہ وہ رشوت لینا شروع کرتے ہیں، اور راشد کو پکڑنے کے لیے وہ ادارہ بنایا تھا وہ خود سب سے زیادہ رشوت لینا شروع کرتے ہیں۔ کیا کیا جس محمد دوبارہ کیا انہوں نے کہا کہ بارش تب ہوتی ہے بندے تو ہوتی ہے، یہ بولے اعمال کی شامت بہت ہر خطبہ جمعہ میں یہ الفاظ بارکہ ہمیں سکھانے کے لیے پڑھا وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، آگے کیا ہے؟ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، برے اعمال کی شامت کوئی معمولی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف، اور معافی کیسے ملتی ہے؟ توبہ سے، اور معافی ملتی ہے اللہ قرآن، اور جو میرے محبوب کی اتباع کرنے والا بن جاتا ہے میں اس کو اتباع مصطفیٰ کی برکت سے معاف کر دیتا ہوں۔ اتباع سنت نبوی یہ اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ اس کی برکت سے بھی بندہ توبہ بھی نہیں کرتا، اللہ معافی پہلے عطا کر دیتا ہے۔ جب معافی مل جاتی ہے تو پھر رب اغفر وتب علیہ، یہ بھی ایک دعا ہے، وتب علیہ ایمان، رب اغفر، جب بندہ معافی مانگے نا اللہ سے، رب اغفر یہ معافی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہتے ہیں اللہ لفظ کیا وتب علیہ، یا اللہ میرے رجوع بھی فرما دے، اپنی رحمت کی طرف کھول دے۔ جب معافی ملتی ہے تو پھر رحمت بھی مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ دیکھو قرآن کی کیا تاثیر، ہر بندے پہ اللہ کا قرآن اثر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سبحان اللہ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا سبحان اللہ، وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے جب میں معاف کر دیتا ہوں پھر رحمت کی موسلادھار بارشیں نازل فرما، اللہ سے معافی بھی مانگو اور نبی پاک کی سنت کی اتباع کا اپنے اندر جذبہ پیدا کر، پھر ہاتھ اٹھا کے معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، نوبت بھی نہیں آتی، اللہ پہلے ہی معاف فرما دے۔ میں عرض کر رہا تھا نبی پاک کی سنت اور سیرت کی اتباع اللہ نے ہمیں پابند بنایا، نماز ہے تو تب بھی ہم متبع، حج بیت اللہ ہے تو پھر بھی ہم نے نبی پاک کی اتباع کرنی، اور اگر معاملات زندگی ہیں تو پھر بھی ہم نے رسول اللہ کی اتباع و اطاعت اور پیروی کرنی۔ اور اللہ پاک نے سورۃ الاحزاب کی جو آیت پاک ہے میں نے خطبے کے ساتھ پڑھی، اس میں اپنے نبی پاک کے کئی سیرت بارکہ کے پہلو بھی بیان کیے، اوصاف بھی بیان کیے، کمالات بھی بیان کیے، اور یہ پہلو بھی خاص طور پہ بیان فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، میرے محبوب خطیب داعی مبلغ مصلح مربی مزکی بن کر آئے، استاد اور معلم اور مدرس بن کر آئے، فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، دعوت و تبلیغ کا کام یہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کی نسبت جلیلہ کی برکت سے آپ کی امت کے حوالے کر دیا، اس لیے کہ آپ کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، رسول اللہ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی، نیا رسول، نیا پیغمبر، کسی نئے پیغمبر کی نئی امت نہیں آئے گی۔ یہی الناس لا نبی بعدی ولا امت بعد، آپ نے
ایک بار حاضر شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے امتیوں میرے پاس بھی دنیا میں نیا نبی نہیں آئے گا ہمارے پاس کوئی امت نہیں آئے میں نبیوں میں آخری نبی امتیوں میں آخری امتی امت میری آخری قرآن کے بعد میری آخری میری نبوت آخری نبوت اور ختم نبوت کے تاج اللہ نے آپ کے سر پر سجایا لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں دعوت دینے کے لیے تبلیغ کرنے کے لیے اب نبی تو نہیں آئے گا اللہ پاک فرماتے ہیں کنتم خیر امتی اخرجت للناس تو کام میرے نبی کے امتی کریں گے جو کام نبی کرتے تھے رسول کرتے تھے پیغمبر کرتے تھے وہ کام انشاءاللہ رحمان مولا تبلیغ کریں گے مولا حنیف کریں گے مولا اقبال صاحب کریں گے مولا عبداللہ سلیم صاحب کریں گے یہ علماء فضلاء قراء یہ سب اساتذہ اب وہ یہ کام بتاتے ہیں یہ کسان مسلمان یہ دکاندار مسلمان یہ سب وہ کام کریں گے لیکن جس طرح نماز میں ہم پابند ہیں جس طرح ہم روزے میں پابند ہیں جس طرح حج بیت اللہ میں ہم پابند ہیں جس طرح ہم سیاست میں پابند ہیں جیسے ہم تعلیم کرنے کے انداز میں ہم پابند ہیں کہ جو انداز میں محبوب پیغمبر کا ہے ہم نے اس کو بنانا ہے اسی طرح تبلیغ کرتے ہوئے دعوت دیتے ہوئے تربیت کرتے ہوئے کسی کی اصلاح کرتے ہوئے بھی ہم پابند ہیں کہ ہم اسی راستے پہ چلیں گے جو راستہ محمد مصطفیٰ کا راستہ